پچھلے کچھ دنوں سے خبر گشت کر رہی ہے کہ کیرلا سے تعلق رکھنے والے 30-32 سال کا نوجوان پیدل حج کے لیے نکلا ہے۔ پیدل حج کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ خالص فقہی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، بالخصوص آج کے سہولت بخش وسائل کی موجودگی میں، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پر بحثیں کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کئی لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے اور کئی لوگ سوار ہو کر حج کیے ہیں۔ اپنی سہولت اور منشا کے مطابق حج کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ بوڑھا، بیمار یا کمزور آدمی پیدل حج کی منت مانگے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی سے حدیث میں منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمہارے پیدل حج کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں حج بیت اللہ کے لیے کچھ لوگ اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھوں پر سوار ہو کر کیا کرتے تھے، تو کئی لوگ پیدل اپنے پیروں پر چل کر بھی حج مقبول کو ادا کرتے تھے۔ ماضی قریب کی تاریخ ہند میں ایک سفر حج سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مشہور ہے، گرچہ وہ پیدل نہیں بلکہ پانی کے جہاز سے تھا، جس سے سفر کی ابتدا تکیہ کلاں رائے بریلی سے ہوئی اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جدہ پر ختم ہوئی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس سفر میں بھی جگہ جگہ لوگوں کی بھیڑ امڈ آتی تھی اور سید شہید رحمۃ اللہ علیہ مجمع کو خطاب کرتے تھے، اصلاح و تزکیہ کی بات کرتے تھے، رجوع اللہ کی طرف توجہ مبذول کیا کرتے تھے۔ انگریزوں سے جہاد پر آمدہ کرتے لوگوں میں موجود خوف و منافرت کو نکالتے رہے۔ شہاب چتور کے سلسلے میں ذاتی طور پر زیادہ تو معلومات نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں، کیا مصروفیت ہے اور فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کی پوزیشن کیا ہے اور وہ کس جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، مگر ملک کی موجودہ صورتحال میں جہاں ہر طرف مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی تعادی و استحصال، مذہبی منافرت، ہندو انتہا پسندی کی بنا پر پائے جانے والی نفرت، ظلم و جور، خوف و ہراس اور ناامیدی کی حالت میں جرأت مندانہ اقدام نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ بہت سے غیر مسلم برادران وطن بھی اس سے بڑا حوصلہ پا رہے ہیں۔ وہ جدھر جا رہے ہیں اور جس ریاست میں جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں اور جذباتی ماحول سے انہی پرنم آنکھوں سے وداع کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی اپیل کے ساتھ ساتھ دعائیں کی جا رہی ہیں۔ حکام و افسران بھی جوق در جوق ملنے اور حفاظتی دستوں کے تعینات میں اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں۔ اس کے لیے کبھی بھی شہاب نے مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ خود لوگوں کی طرف سے انہی ایک طرح سے ہمت افزائی کی جا رہی ہے۔ مگر جو لوگ شہاب کے سفر حج پر سوالات اٹھا رہے ہیں، بھارت کی سب سے بڑی جمعیت کی طرف سے معتقدین کی راہ میں پھول بچھا رہے ہیں، والہانہ استقبال کر رہے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شہاب کا حج بیت اللہ کا سفر قابل ستائش ہے یا کنور یاترا کی معتقدین کی ستائش قابل قبول ہے؟ آخر کون کنور یاترا کرنے والوں کی راہ میں پھول بچھانے والوں پر مذمت کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ کیوں انہیں شریعت کا حوالہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث کے حوالے سے شرک کرنے والوں کی تائید کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔